بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام تحیات و تسلیمات سید الرسل سید الانبیاء امام الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو نفوس قدسیہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین کرام، تبع تابعین، محدثین اعظام، فقہاء کرام، امامان دین، ہر وہ شخص آپ ہوں ہم ہوں یا قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے اللہ جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے آغاز میں، ابتدا میں میں نے قرآن پاک کی سورہ فتح کی وہ معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سارا دین، سارا قرآن آقا علیہ السلام کی مدحت میں، شان میں، رب کی توحید میں اور نبی علیہ السلام کے رفقاء کرام کی شان میں ہے۔ سارے قرآن کے اندر جہاں سے بھی آپ کا جی چاہے تلاوت کر لیں، رب کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، آپ کے رفقاء کرام کے تذکرے ہیں۔ اور یہ سورہ فتح کی ایک آیت جس کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ،
اگر اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ ہی سمجھ جائے سارے دین کو سمجھنے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ اللہ کا الحاکمین تذکرہ فرماتے ہیں اس کی رسالت کا، جس کو رسالت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، عطا فرمائی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنا پیغام عطا فرمانا ہے۔ اللہ چاہے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کی شکل میں کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا آپ کے قلب اطہر پر تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ نذیر آقا علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بشیر و نذیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہے۔ او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ چاہے کہ پردوں کے پیچھے سے کلام کر لے، اللہ چاہے پیغام دینے والوں کو بھجوا دے، اللہ جانتا ہے کہ کیسے اس نے وحی کا نزول کرنا ہے، یہ اس کا فیصلہ۔ چاہے انسانوں پہ وحی کرے، اگر شہد کی مکھی کا تذکرہ آ گیا، اللہ نے وحی کے نزول کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ کس نے وحی کی؟ القاء کیا اللہ رب العزت نے۔ کیسے کیا اللہ جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ چاہے زبان سکھا دے جانوروں کی، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، یہ اس کی مرضی۔ اللہ چاہے ہواؤں کو تابع کر دے، کیسے تابع کر دے یہ اس کی مرضی۔ اللہ چاہے مردوں کو زندہ کر دے، قبروں سے نکال کر کے باہر بٹھا دے، اس کی مرضی۔ فبما اللہ کا فیصلہ آ گیا، سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑوں پہ ہاتھ پھیر کر کے ان کی بیماری کو دور کرنا، قبروں سے نکال کر کے مردوں کو بٹھا دینا، مگر سارا آپ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چاہے ہواؤں کو تابع کر دے، فضاؤں کو تابع کر دے، پانی وہی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اللہ کا حکم عصا مارو، زمین پھٹی، پانی پھٹ گیا، پانی اونچائیوں کی طرف جانے لگا، پانی بھی وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، عصا موسیٰ کا لگتا ہے، قدرت رب کی ظاہر ہوتی ہے، بات اسباب کی نہیں ہوتی، باپ اللہ پہ توکل کی ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی جی یہاں سے گزر جائیں، نبی گزر جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ تھا، جب نبی گزر جاتا ہے اسی راستے پہ فرعون کی فوجیں آتی ہیں، پھر رب کے دریاؤں کی موجیں آتی ہیں، وہ بہہ جاتے ہیں، راستہ وہی تھا، موسیٰ گزر گئے، راستہ وہی تھا، فرعون اور اس کی فوجیں غرق ہو گئیں۔ فیصلہ رب کا ہوتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، ان اللہ يحب المتوکلین، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کامیاب و کامران فرما دیتا ہے۔ سامع ذی وقار، اللہ کے فیصلے جیسے بھی آئیں، جس حالت میں آئیں، جس کے لیے آئیں، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، دلائل وہ مانگتا ہے۔ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا،
دلائل وہ دیکھتا ہے جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ سننا بھی کام ہمارا تھا، ماننا کام بھی ہمارا تھا۔ جو سن کر مان لیتا ہے، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں۔ ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آقا علیہ السلام کے جانثاروں میں سے کسی ایک کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور سب کے ساتھ مل کر کے اصحاب پیغمبر کا سب کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ساری کائنات مل کر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف سلسلہ و واقعہ، تشریف فرما، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، لا تعداد، ان گنت، بے شمار، بے کنار، بے حد، حد سے بھی بڑھ کر جب کناروں کے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، کناروں کو دیکھا، وسعتوں کو دیکھا، چوڑائیوں کو دیکھا، اونچائیوں کو دیکھا، پھر ستاروں کی ٹمٹماہٹ دیکھی، ایک سوال کیا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آقا جی جس طرح آسمان کے ستارے گننے ممکن نہیں، ایسا ہے کوئی کائنات میں جس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہو، جس کی نیکیاں گننا ممکن ہی نہ ہو؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر ایک ہستی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر کے، جس طرح اس کو گننا ممکن نہیں اس طرح ان کی نیکیوں کو گننا ممکن نہیں۔ آقا جی وہ کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ارشاد فرمایا اما جی فوراً سوال کرتی ہیں این حسنات ابی، آقا جی میں نے تو سوچا تھا آپ میرے بابا کا تذکرہ فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے سنا، تبسم بکھیرا، ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، آقا علیہ السلام کے وہ جانثار ساتھی، یہ وہ ہستی کہ جن کی ارادت اور جن کی عقیدت کے تذکرے، شان و عظمت کے تذکرے پہلی کتب کے اندر موجود، تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، کتب سماویہ میں موجود۔ میں ان تذکروں کا تذکرہ کرتا ہوں جو اللہ کے قرآن میں آتی ہیں، محمد رسول اللہ کے فرمان میں آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے جانثاروں میں قرآن کی سائد نے تصدیق کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ ایک شخص آیا، ایک منظر دیکھا، ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے جانے لگا، چرواہے کی آواز آئی، چرواہا کہتا ہے دیکھو ظالم بھیڑیا میری بکری کو لے کر جا رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے سنا، بھیڑیے نے بکری زمین پر رکھی، پنجے سے پکڑی، زبان سے جو دبوچی ہوئی بکری تھی اس کو کھینچ کر جا رہا تھا۔ کہتا ہے مجھے ظالم کہنے والے، مجھ سے بڑے ظالم تم ہو۔ کس بات پہ؟ کہ تمہاری خوش نصیبی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ کائنات کا امام ختم الرسول بیعت کر چکا، تم اپنے جھگڑوں کے اندر قبائل کی آوازوں کے اندر پڑے ہوئے، تم سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نبی کے ہوتے ہوئے اس کی اقتدا اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بندہ کہتا ہے میں نے بھیڑیے کی آواز سے جب انسانی زبان میں یہ کلمات سنے، میں آگے بڑھنے کی بجائے واپس آیا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔
میں نے کہا اس طرح بھیڑیے نے کہا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ محاورہ تھا، آقا علیہ السلام جب بھی تذکرہ فرماتے کہتے گئے میں ابو بکر و عمر، نکلے میں ابو بکر و عمر، داخل ہوئے میں ابو بکر و عمر۔ ایک دن آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بکر و عمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں آقا علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر تو پہلے ہی بہت زیادہ تھے، آج ان باڈی گارڈوں کی موجودگی میں اللہ نے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ فرما دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پکڑا ہاتھوں سے اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرات، اس بات سے آج کی میری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہوگا انہی باتوں پہ آ کر انشاءاللہ آج کے جمعے کی تکمیل ہوگی۔ غور کرنا، تدبر کرنا، فکر کرنا، یہ تصدیق کرنے والے لوگ کتنے عظیم تھے۔ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، یہ جانور تذکرے کریں، تصدیقات کریں ان عظیم ہستیوں کے۔ آقا علیہ السلام صحرا سے گزر رہے، ایک شخص کہتا ہے آپ پر ایمان تب لاؤں گا، گو گزر رہا، چھپکلی کی طرح کا بڑا، جسے کرلا بھی کہتے ہیں، کرلے سے بڑا جسے گو کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں زب۔ اس نے کہا میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا جب صحرا سے گزرتا ہوا یہ گو آپ کی رسالت کا اقرار کر لے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، گو کی زبان سے اللہ نے نکلوایا، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر، میری سعادت، میری خوش نصیبی کہ میں اپنے سامنے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایسے ہی ملتا ہوا ایک اور واقعہ، کچھ کفار آئے، کفار نے آ کر کے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ مطالبات رکھے۔ ایک نے گو کی طرف اشارہ کیا، کہا بتاؤ آپ اس گو سے کہلوا دیں گے یا آپ کو مانے؟ آپ دعوت دیتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتطیعون العجم۔ آپ غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، معبودان باطلہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ود کچھ نہیں کر سکتا، سوا کچھ نہیں کر سکتا، یغوث کچھ نہیں کر سکتا، یعوق کچھ نہیں کر سکتا، نصر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لات کے مخالف، منات کے مخالف، حبل کے مخالف، حجہ کے مخالف، آپ یہ تو بتائیں، آپ اکیلے کی بات کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اپنی رسالت کے حوالے سے جو دنیا کو بتاتے ہیں یہ جانور سامنے موجود ہے، آپ اس جانور سے اپنی رسالت کی گواہی دلوا لیں، اگر یہ جانور آپ کو مان جائے گا ہم بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ آقا علیہ السلام سنتے ہیں، ارشاد فرمایا کائنات کی ہر چیز سوائے شریر انسانوں اور جنوں کے، ہر چیز مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا یا زبو من ربک، اے گو، اور دیکھیے یہی تو جز ہے کلمے کا پہلا لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور ایک قرآن کی آیت کا یہاں سے آغاز ہے محمد الرسول اللہ۔ انسان جب پڑھ لیتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہ کلمات اتنے وسیع ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جو زبان سے دل سے تصدیق کرتے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جنت کے پلاٹ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں کہا یا زب من ربک، اے گو بتا میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرا رب کون ہے۔ پہلے توحید کا اقرار، پھر رسالت کا تذکرہ، کلمے کا آغاز، پہلے توحید کا اقرار پھر رسالت کا تذکرہ۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ یا زب من ربک۔ جانور سے پوچھا تیرا رب کون؟ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ، رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، وہ فی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب للہ ما فی السماوات وما فی الارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما وللہ ملک السماوات والارض لہ مقالید السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ ساری قرآن کی آیات اس کی حکمرانی کے بارے میں تذکرہ کرتی ہیں۔ اسی اللہ رب العزت کا تذکرہ گو کی زبان سے نکلتا ہے الذی فی السماء عرشہ، جس کی بادشاہی، جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، وہ فی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہی زمینوں پہ بھی ہے، وہ فی الجنت رحمتہ، اس کی جنت میں اس کی رحمتیں ہیں، وہ فی النار عقابہ، جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ جب توحید کے ان کلمات کو سنا، فوری طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا زب من انا، اے گو بتا تو صحیح پھر میں کون ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ اور کیا کہا، کیا الفاظ کہے؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ جو آپ کی پیروی کر لیتا ہے اللہ اسے کامیاب و کامران فرما دیتا ہے، جو آپ کی مخالفت کرتا ہے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تصدیق گو نے بھی کی، قرآن کی آیت کو پھر سامنے پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وہ ذات جس نے سچ بھیجا، اور وہ ذات جس نے تصدیق کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، وہ تقوی والے، وہ پرہیزگار، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ دنیا کے اندر تمغے تو بڑے سجتے ہیں، رب کی رضا کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، کچھ پیمد لگے ہوئے، اتنا مالدار تھا، مسجد نبوی کی وسعت کے لیے جگہ خرید کر دے دی، ریاض الجنہ خرید کر دے دیا، مگر سارے کا سارا مال جتنا بھی رب نے عطا فرمایا تھا اللہ کے نبی کے حکموں کے سامنے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آج صدیق کے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، پیوند لگے ہوئے، یہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اللہ عرش معلیٰ سے جبریل کو حکم فرماتے ہیں جبریل آج میرا صدیق مدینہ کی گلیوں میں پیوند لگے ہوئے، ٹاٹ
لگا ہوا اپنے جسم پر پہن کر پھر رہا ہے، مجھے زمین پر پھرتا ہوا یہ صدیق کتنا پسند آ رہا ہے، تو قدسیوں کی جماعت لے کر آ جا، سارے کے سارے قدسی تیری قیادت کے اندر مدینہ کی گلیوں میں اسی طرح کا لباس پہن کر پھرنا شروع کر دو جس طرح میرا صدیق پھر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے کا سارا رب کی راہ میں دے چکے، آسمانوں سے فیصلہ آ گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، ابو بکر آسمان سے وحی کا نزول ہوا، اللہ کے نبی جی فرمائیے، کہا آپ کا یہ چلنا پھرنا اللہ کو ایسا پسند آیا، ساری کائنات رب کی رضا تلاش کر رہی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے میرے صدیق کو پوچھ لو یہ اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں، اللہ صدیق کی رضا تلاش کر رہا ہے، وہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو اس کا ساتھی ہے اور اس کی زندگی کی جھلک دیکھ کر تو دیکھو، ساری کائنات مل کر بھی آقا علیہ السلام کے گھر سے نکلنے کے بعد ایک موقع ایسا ثابت کر دو کسی موقع پر اللہ کا نبی اکیلا ہو صدیق ساتھ نہ ہو، جب بھی دیکھو گے والذین معہ، اور قرآن نے یہی تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جہاں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ قرآن میں صدیق کا تذکرہ ضرور فرماتا ہے۔ یہ آقا ہے، آقا کی ٹھنڈک کے حوالے، اس کی عزت و وقار کے حوالے دنیا ہی کے نہیں آخرت کے بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو چلتے چلتے بیان کرتا ہوں۔ حشر کا میدان، اس بات کو ذہن میں رکھنا، ایک اور منظر ہے وہ ذہن میں رکھنا، پھر دیکھنا یہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ حشر کا میدان، رب العزت غصے کے اندر، جلال کے اندر، رب العزت پوچھ رہا، ساری دنیا کے طاقتوروں سے پوچھ رہا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ایسا منظر ہوگا کہ اللہ کے فرشتے بڑے طاقتور، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حضرات غور کیجئے، حشر کا منظر، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن پھر گواہی دیتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہ فیصلہ کے دن ہے، فرقان کا دن ہے۔ آج اللہ بڑے جلال میں انبیاء اصفیاء صلحاء تھر تھر کانپ رہے، لرز رہے، انبیاء کرام کو اپنے جسموں کا وجودوں کا ہوش نہیں ہوگا، ماؤں کو اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچوں کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی چھاتی تک، کوئی کمر تک، کوئی سارے کا سارا پسینے کے اندر غرق ہو چکا ہوگا۔ ایسی حالت میں مادر ذات برہنہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جی اس حالت میں عورتوں کو تو بڑی شرم آئے گی، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ جائے جہنم میں، بیٹی جائے جہنم میں، ماں جائے جہنم میں، باپ جائے جہنم میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، انسان کہے گا اللہ ساری کائنات جہنم میں چلی جائے، اکیلا مجھے جنت عطا فرما دے میں پھر بھی راضی ہو گیا۔ ایسے مناظر کے اندر اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا۔ تفسیر مظہری وہ سیدنا بلال حبشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جانے لگے، لوگوں نے منت کی، سماجت کی، بلال جی رک جاؤ، کہا کیسے رکتا ہوں، کیسے ممکن ہے، جب میں اذان کہا کرتا تھا، جب میں ان کلمات پہ آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کائنات کے امام سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آقا علیہ السلام موجود نہیں، کچھ دنوں کے بعد سامان اٹھایا جانے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا بلال تجھے اللہ کا واسطہ رک جا، بلال جی رک جاؤ، کہا صدیق اگر رب کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا تھا مجھے نہ روکو، اگر غلامی آج بھی موجود ہے، غلام بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی، نوکر کی تے نخرہ کی۔ جب یہ الفاظ کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر لوٹ کر آئے۔ یہ سارے مناظر کو سامنے رکھنا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، سارے مناظر کو توجہ سے دھیان سے سنتے رہنا۔ کیا کہا؟ پھر لوٹ کر آئے اہلا و سہلا و مرحبا نرحب بسعادتکم، ویلکم، جی آیانو، بھلی کریا، بخیر راغلے، جو الفاظ محبت کے تھے اپنی اپنی زبانوں پہ سب نے ادا کیے۔ آگے بلال جی آگے، کہا پہلے نبی کی جدائی تھی، اب نبی کے شہر سے بھی جدائی ہو گئی، بلال سے برداشت نہ ہوا، لوٹ کر آ گئے، بلال جی اٹھئے، اذان کہیے۔ کہا ضد نہ کرو، نبی جی موجود نہیں، حسنین کریمین تشریف لائے۔ نانا بلال جی آئیے، ہم بھی ضد نہ کرتے، ہم بھی تکرار نہ کرتے، ہم بھی اصرار نہ کرتے، ہم کہتے ہیں آج کانوں میں انگلیاں دے کر کے آپ مکہ کی طرف رخ کر کے اذان کہیں گے، بلال جی ہمارے نانا جی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اٹھتے ہیں کہ چلو نانا نہ صحیح، نانا کے نواسے تو موجود ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کلمات آئے، اشہد ان محمد، اشہد ان محمد، محمد کے الفاظ پورے نہیں نکلے، اشہد ان محمد، بلال کی زبان سے الفاظ نکلے، بلال بے ہوش ہوئے زمین پر گر گئے۔ حضرات منظر بدلتا ہے، آج حشر کا میدان، رب العزت کی طرف سے آواز آ گئی، میرا جلال بڑا تھا، میرا روب بڑا تھا، میں پوچھ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، آج کھڑے ہوئے صفیں باندھ کر فرشتے بھی، ائمہ بھی، نبی بھی، رسول بھی، اولو العزم پیغمبر بھی، دھیان سب کے نیچے ہیں، صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ بلال جی آ جائیے، آگے بلال آئے، اللہ کے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، بلال جی آگے، اللہ کا حکم مان لیا، بلال جی آئیے، آج سامنے عرش پہ آپ کا رب بھی موجود ہے، ساری کائنات کا امام بھی موجود ہے۔ بلال جی آئیے اللہ کے عرش کے پاس، پائے کے پاس کھڑے ہو کر کے وہی اذان کہیے جو آپ مکہ میں کہا کرتے تھے، جو آپ مدینہ میں کہا کرتے تھے۔ یہ کون ہے جسے خرید کر آزاد کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کنز مال اٹھا، کچھ غصہ رب کا بلال نے ٹھنڈا کیا، پھر حشر کے میدان میں اللہ کا جاہو جلال ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس صدیق عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی تصدیقات کا تذکرہ کہاں سے لوں؟ مکہ کے اندر زحمہ،
رش پڑا ہوا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کا قرآن سورہ اسرا سورہ معراج کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا سفر، ایک مہینے کا سفر۔ یہ سارے سفروں کا تعین میں نہیں کرواتا، موٹی موٹی باتیں بنواتا ہوں۔ ایک زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرنے کے لیے 500 سال درکار ہے۔ پھر صرف آسمان کی موٹائی کو طے کرنے کے لیے 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی اونچائی، پھر تیسرے کی، ان ساری وسعتوں کو طے کرنے کے لیے 7500 سال چاہیے۔ اس سے اونچا 36,000 سال کی دوری پہ اللہ کا عرش ہے، اس کو طے کرنے کے لیے 42,500 سال کا وقت چاہیے۔ اب غور کرنا، رات کا ہے کچھ حصہ، قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ آقا علیہ السلام ایک مہینے کی اس طے کا دنیا کا سفر کریں شام تک رات کے کچھ حصے میں، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا براق سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کے براق کا سفر ختم ہو جاتا ہے، جبریل کا قیام رک جاتا ہے، پھر آگے سواری آتی ہے، رف رف کے بعد عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ نے مجھے بھی آنکھ عطا فرمائی، آپ کو بھی عطا فرمائی، مگر میری اور آنکھ کی آنکھ مل کر کے اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس آنکھ کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اس آنکھ نے جو دیکھا امت کو وہی بتایا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ۔ حضرات پھر رف آیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا جب آیا پھر واپس سدرۃ المنتہا سے بیت المقدس کا ماحول ہے الذی بارکنا حولہ، وہاں انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے۔ حضرات پھر غور کرنا، یہ ساری جماعت کے اندر امامت آقا علیہ السلام کرواتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام مکہ میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، 1000 مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر آج آپ کو ایک نتیجہ دینے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے جب احد پہ کھڑے ہوتے ہیں احد پہاڑ لرزنا شروع ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام پاؤں رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اسبت یا احد فعلیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد رک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے، شہید موجود ہیں۔ احد پہاڑ کا لرزنا سمجھ میں آتا ہے۔ براق برق کی جمع ہے، یہ لائٹ ہے، یہ برق ہے، یہاں کا ٹی وی لگا ہوا آپ کے سامنے موجود ہو، ایک میچ ہو ہندوستان کے اندر، ایک میچ ہو امریکہ کے اندر، ایک میچ ہو کینیڈا کے اندر، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ اس میچ کو براہ راست دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی تاریخ نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ کسی پوچھنے والے کو آپ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ کمال دور ہے۔ یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے بجلی کا بٹن بند ہو جاتا ہے، لائٹ چلی گئی، سارا سسٹم چلا گیا، اور بجلی ہے برق۔ برق کے بارے میں کہتے ہیں کہ برق جو ہے اس کی رفتار ہے 1,87,000 میل
फी सेकंड के एतबार पे और बरक बंद हो जाए, 1,87,000 की मीरी दूरी तेरे सामने से खत्म हो जाती है। ये तो बरक है, बुर्राक जमा है बिजलियों की, और तू दुनिया की बिजली पे यकीन करता है, रब के बनाए हुए बुर्राक पे शक करता है। बुर्राक वो जो आका अलैहिस्सलाम के सामने आया, आका अलैहिस्सलाम ने अभी उस पे कदम नहीं रखा, सवारी नहीं की, बुर्राक के पसीने छूट गए। कौन आया? बड़ी इज्जतों वाला आया। कौन आया? कुरान गवाही देता है, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाना चाहा, जिन्नात ने इनकार कर दिया, मलाइका बड़े ताकतवर थे, इनकार कर दिया। अल्लमहु शदीदुल कुवा, सिखाया ताकतवर ने, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, आपके कल्ब अतहर को अल्लाह ने इतना ताकतवर बना दिया था, अल्लाह ने इस पे कुरान को नाजिल फरमा दिया। ये कुरान कोई आम सी किताब है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर हम इसे पहाड़ों पे नाजिल कर देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, बिखर जाते। इस कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अतहर पर। हजरात, जिसको उठाने से सबने इनकार किया, उसको किसके सीने में उतारा? अल्लाह ने अपने नबी के सीने में उतारा। हजरात, इज्जत और शरफ के रास्ते बड़े हैं, गौर करना। हिजरत की रात आका अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पे तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो निकले हमराही में, फिर गारे सौर का सफर है। हजरात, ये सारी तजल्लियां, ये सारी रिफतें, ये सारी शौकतें, ये सारी अजमतें जिसके सीने में हैं, उसके सीने के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और जिक्र को कैसे बुलंद कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब ने अपने नाम के साथ मेरे नाम को जम कर दिया। जम्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़न यशहदु। अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ ऐसे जम कर दिया है, जहां जहां रब की किबरियाई का तज़किरा होगा, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुस्तफ़ाई का जिक्र होगा। इंशाअल्लाह अगले जुम्मों के अंदर सीरत के हवाले से, शान के हवाले से उस पे भी गुफ्तगू होगी। मगर आज मैं जिस मौजू को लेके चला हूं, हजरात, ये सारी रिफतें, मनकबतें, इज्जतें, वकार जिसको अल्लाह ने अता फरमाया, उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हिजरत की रात, फिर गारे सौर का सफर। अकीदत की बात है, सादत की बात है। आप में से किस किस ने गारे सौर को देखा है? कोई साथी जिसने गारे सौर को देखा होगा? गारे सौर को अल्लाह ने मुझे देखने की तौफीक अता फरमाई। एक और भी बुजुर्गों ने इशारा किया, जिसने देखा अल्लाह से दुआ है कि अकीदत की नजर से, और मेरी अकीदत का अंदाज कुछ ये होता है, मैं कहता हूं मैं देखूं तो सही कहां कहां कायनात के इमाम के कदम लगे, किस किस जमीन ने आका अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमा था। आका अलैहिस्सलाम के पांव जख्मी हुए, उसको कंधों पे किसने उठाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैं कहता हूं सारी बातें अपनी जगह, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंधों पे उठाया। उस सवार की बातें बड़ी करते हो जिस सवार ने सवारी पर सफर किया। ज़ियारत आ रही है, जुलजना आ रहा है,
اس کی نسل کے کسی گھوڑے پر امام نے سفر کیا، اس گھوڑے نے نہیں، اس کی نسل کے کسی گھوڑے پر امام نے سفر کیا۔ اس کی نسل کے نسلوں کے گھوڑے سے عقیدت رکھنے والوں، اس کی عقیدت کیوں بھول جاتے ہو جس پر نبی نے سفر کیا؟ غور تو کر، نبی کا سفر ہی نہیں، نبی کی ذات وہ ہے، انگلی کا اشارہ کرے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ زمین پہ کھڑے ہوئے کہ انگلی کی لاج رکھ کر آسمان کے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ وہ ہستی ایسی کہ پیالے کے اندر انگلیاں ڈالے، جب باہر نکالے 5 انگلیوں سے اللہ 5 نہروں کو جاری فرما دے۔ کسی نے کہا تھا نا پنجابی کے شاعر نے کہ وجہ سا تعجب کس گل دا، پتھراں تو پانی نت چلدا، 5 انگلیاں چ نکلیاں 5 نہراں، اے انگلیاں نے ساڈے پیر دیاں۔ حضرات، اور جس کی عقیدت کو کہہ کر جس کی شخصیت کو خلیفہ بسال فصل کی حیثیت سے ٹالتے ہو، کعبے کے بتوں کو اتارنے کی باری آئی، یہ الگ بحث تھی کہ وہ کون سی تھی، اس پہ کندھوں پہ سوار ہوا نبی کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ بحث ہے کہ وقت کیا تھا، مناسبت کیا تھی۔ بیت اللہ کے بتوں کا بوجھ اتارنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات غور کرنا، میں نے انگلیوں کا اشارہ کیا، 5 نہریں جاری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر کے موقع پر جب آنکھ خراب تھی، دکھنے لگی، آنکھ کے اندر تھوڑا سا آشوب چشم ہوا، کس کی انگلی پہ لعاب لگا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لعاب لگا، انگلی آقا علیہ السلام کی تھی، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ حضرات، آقا علیہ السلام کی انگلی برکت والی، انگلیاں برکت والی، ہاتھ برکت والا، اور آقا علیہ السلام جس کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جس کے سر پر نبوت کے دونوں ہاتھ رکھ دیں، اس کی عقیدت کے بارے میں شک کرتا ہے؟ وہ نواسا اس کی نسل کے گھوڑے کی عقیدت سے خیال کرنے والوں، جس پہ نبی نے سواری کی، اس سواری کا بھی خیال کر۔ اور یہ کائنات کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس ابو بکر صدیق کو رب کا رسول، بس کوئی ہے رشتہ ایسا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو رب نے ایسا پسند فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور حضرات، بات کو سمیٹوں، گھڑیال آگے چلتا جا رہا، وقت سمیٹنے کا چاہتا بھی نہ سمٹتا، مگر میں بات کو سمیٹوں۔ حضرات، ایسی ہستی ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما۔ لوگ کہتے ہیں فتح کے باغ کے حوالے سے بڑا شور مچا جب نبی علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں۔ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر رب کی راہ میں کس نے وقف کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسجد کے حجرے کے اور منبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ۔ مکہ کی زیارت کے بعد جب مدینہ جاتے ہو، دروازے بند ہوتے ہیں، دوڑتے ہو، لپکتے ہو، ریاض الجنہ میں جا کے نفل پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے دیان جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہ ٹکڑا خرید کر ساری دنیا کے لیے کس نے وقف کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک باغ کے بارے میں کہتا استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے غصب کر لیا، یہ کیا وہ کیا۔ وہ تو اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرے، ایک سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، سارے کے سارے مال لے کے آئے، یہ سارا ہی لے کے آیا۔ کسی نے سلس لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا،
عائشہ کے بابا نے دیا تو اس قدر دیا جو کچھ تھا گھر میں لا کے دھر دیا. کہا ایک سوئی بھی باقی نہ رہی. گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیار. اس کے بارے میں کہتے ہو کہ سب کی استغفر اللہ معاذ اللہ. جو دنیا کے نہیں جنت کے باغات خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جنت کے اندر ایک منظر ہوگا, نواب جنت میں اللہ نوابی عطا فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اعلیٰ جنتی ادنا جنتی جو دنیا میں زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ جنت کے نوابوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ اگر مال تو قبول فرما لے تو اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں. مال کا ملنا بڑی بات نہیں, دعا کیا کرو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ مال سے راضی ہو جائے. نواب ایک ادنا جنتی کا محل پتہ کتنا بڑا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. زمین و آسمانوں کی وسعتیں مل کر بھی ادنا درجے کے جنتی کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنت میں کچھ نواب ہوں گے بڑے بڑے محلات میں. اللہ نے ان کو بڑا بڑا جگیریں جنت کے اندر عطا فرما دی. وہ سارے کے سارے نواب جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھیں گے, کہیں گے ابوبکر اللہ کے واسطے ہمارے گھر میں آ جا, ہمارے گھر کی بھی عزت اور رونق کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں آنے والا ہر دروازہ بند ہوگا, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہے گا. آقا جی کس کا دروازہ کھلا رہے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آسمانوں سے فیصلہ آ گیا, جنت کے 8 دروازے, کوئی زیادہ روزے رکھنے والا باب الریان سے داخل ہو جائے گا, جہاد والا باب الجہاد سے داخل ہو جائے گا. کہا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکار پکار کے کہیں گے تو ہمارے اندر سے داخل ہو جا؟ کہا کائنات کے اندر ایک ہے, زمین کا جنت کی طرف آنے والا دروازہ میں نے بند نہیں کیا. اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے آپ کے لیے ایک بھی بند نہیں کیا. اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرات وہ تو سر سے پاؤں تک, پاؤں سے سر تک جنتی ہے. آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, اور ایک قرآن کی آیت جب آپ کسی کو دفناتے ہیں آپ پڑھتے ہیں مٹی کو اٹھاتے ہوئے, مٹی کو پھینکتے ہوئے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے اللہ نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لٹائے گا اور قیامت کے دن اللہ اسی سے اٹھائے گا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے, ہم اسی سے اٹھائے جائیں گے. آج بھی صدیاں گزر گئی, غور کر, فکر کر, دعوت فکر دعوت احساس ہے. آج اس مٹی کی چادر کو اوڑھ کر جہاں آقا علیہ السلام موجود, ان کے قدموں میں ابو بکر صدیق ہیں کہ نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہیں کہ نہیں؟ عمر ہیں کہ نہیں رضی اللہ عنہما؟ آج بھی غور کرو, ابو بکر صدیق کا سر کس طرف ہے؟ ریاض الجنہ کی طرف, اور پیر کس طرف ہے؟ جنت البقیع کی طرف. سر جنت البقیع, سر ریاض الجنہ کی طرف, پاؤں جنت البقیع کی طرف. جو سر تا پا, پا تا سر جنتی ہو, اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. لوگوں رنگ اور بھی بہے ہیں مگر صحابہ اکرام کے رنگ اور ہیں. یہ مقتدی تھے, امام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اسی لیے وقت کی مناسبت بھی, احساس بھی یہ ہے, وہ الفاظ, وہ دعا یا کلمات جو اکثر میں اپنی گفتگو کے بعد کہا کرتا ہوں. آپ نے پہلے میری دعا کے اندر
اور میری زندگی کے ان لفظوں کے اندر انشاءاللہ کہہ کر بعد میں آمین کہہ کر اس دعا کے اندر ہم سب شامل ہوں گے کہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، خون کا آخری قطرہ ہو، آخری سانس ہو، تب بھی یہی عزم، یہی حوصلہ، یہی فکر ہے کہ کائنات کی بڑی سے بڑی قوت، طاقت ہم میں سے کسی کے ایمان کو کم نہیں کر سکتی۔ ہم سب یہی کہتے ہیں، الہی تجھ سے یہ دعا کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے سب، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے ایسے ہی ہو، اس لیے کھلے دل سے انشاءاللہ کہو، رب راضی ہو جائے گا۔ اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجائیں گے، عثمان کی سخاوت کے چرچے کریں گے، علی کی جرت کی دہائی دیں گے۔ اور اس دعا کے ساتھ بات کی تکمیل کروں، الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، سب کہیے آمین۔ اور بلند آواز سے آمین کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہو، جو چاہتا نا ایسا ہو صدیق جیسا ایمان، آمین کہہ کے مل جائے، وہ دعا میں ضرور شامل ہو۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، صدیق اکبر کی عظمت و صداقت کو سلام، مال عز والاحترام۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔